سلام رمضان سلام رمضان سلام رمضان سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں زاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں 827 نیوز کا پروگرام سلام رمضان۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں اپنے تمام دیکھنے والے ویور سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آج کے اس پروگرام کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میں آپ کو اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہے اس وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت ہی عمدہ آواز میں پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت ہی عمدہ آواز سے آپ کو نوازا ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ میری مراد جناب محترم محمد بلال احمد نقیبی صاحب، وہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ موجود ہے عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ حافظ عبدالستار زاہد صاحب۔ میں آپ کو بھی اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے UC 265 کے چیئرمین عزت مآب جناب محمد طارق بٹ صاحب۔ میں آپ کو بھی اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں محمد بلال نقیبی صاحب، ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ جی بلال بھائی، آج آپ کون سی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے؟ رفیق زیاد صاحب کا کلام ہے، حضور میرے کی ساری بہار آپ سے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے میری تو ہستی کیا ہے، غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، غریب نواز، مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ محبتوں کا
سنہری جانیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا آپ سے حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ میری شرف بار بار آپ سے ہے میں مدینے میں مدینے میری اوقات نہیں ہے پر آپ بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے شرف بار بار آپ سے حاضری کا شرف بار بار آپ سے حضور ناظرین بہت ہی احسن انداز میں محمد بلال احمد نقیبی صاحب جو کہ بارگاہ رسالت مآب کے حضور نذرانہ کی پیش فرما رہے تھے، یہ رفیق محمد رفیق ضیاء صاحب کا لکھا ہوا کلام ہماری سماعتوں کی نظر کر رہے تھے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین اس وقت ہم اپنے معزز مہمان محمد طارق بٹ صاحب سے کچھ سوالات کریں گے، آئیے ان کی رائے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بٹ صاحب آپ کو ہمارے اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں A27 نیوز کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس بہترین اور ایک اچھے پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ میں ظاہر مغل صاحب، اشفاق صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد بھی دوں گا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے۔ جی بٹ صاحب بتائیے گا کہ آپ کا رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ جی، ماہ رمضان تو ہے ہی رحمتوں کا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تو رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ الحمدللہ آج 19واں روزہ
کام پذیر ہوا ہے اور الحمدللہ سارے روزے رکھے ہیں اور الحمدللہ آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ الحمدللہ برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی کوشش کریں گے اور پورے روزے رکھیں اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری زندگی میں بار بار رمضان شریف آ رہا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں رمضان شریف اپنی زندگی میں عطا فرمائے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد طارق بٹ صاحب. ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. بٹ صاحب مجھے بتائیے گا کہ عدالت نے بلدیاتی ادارے بحال کیے ہیں لیکن حکومت اس حکم پر عمل درآمد کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ذرا سب گزارش یہ ہے کہ یہ تو نا ایک ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. یہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے نا, یہ صرف عدالت جو ہماری عدالت ہے سپریم کورٹ جو ہماری اعلیٰ عدالت ہے اور ہمارے ملک کی سپریم ادارہ ہے, عدالت عظمیٰ ہے. عدالت عظمیٰ ہے اور اس نے فیصلہ دیا ہے اور پھر اس میں چیف جسٹس اور اس بینچ میں شامل ہیں جی جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے. بات قسمتی یہ ہے, دیکھ لیں آپ, یہ مذاق نہیں تو میں تو مذاق سمجھتا ہوں, مذاق نہیں تو اور کیا ہے کہ جو بندہ اب وزیر اعظم ہے جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا کہ بلدیاتی نظام کو ایسے ہونا چاہیے, بلدیاتی نظام کو ایسے ہونا چاہیے, اس نے آتے ہی سب سے پہلے کام یہ کیا ہے کہ اس نے بلدیاتی اداروں پہ شک خون مارا. اور یقین کریں اور آپ جا کے میرے حلقے میں پوچھ سکتے ہیں کہ پھر یہ سرکار فرماتی تھی کہ جناب جو اگر جو وزیر اعظم یا بڑا جو ہے وہ اگر صحیح ہے تو نیچے والا سب عملہ صحیح ہو جائے گا, یہ کریں گے. لیکن یہ سب اس کے الٹ ہو رہا ہے. عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں ہمارے بدقسمتی سے, جو انہوں نے کہا کہتے رہے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے سب اس کے الٹا جا رہے ہیں. بلدیاتی اداروں کا دیکھیں, میں جب اپنے دفتر یو سی میں بیٹھتا تھا اور الحمدللہ میں صرف 2-3 ادھر کام ہے یو سی میں بیٹھنا کہ ہم نے برتھ ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرنے ہیں اور نکاح نامہ جو ہے کمپیوٹرائز کر کے دینا, یہ ہمارا کام ہوتا ہے. یہ چھوٹے موٹے کیوں, ہمارے پاس فنڈ ہی کوئی نہیں جو ہم کام کرواتے ہیں. ہمارے ایم این اے نے ہمارے ایم پی نے ہمیں فنڈ دیے تو ہم نے بے شمار ترقیاتی کام کروا, وہ الگ بات ہے. لیکن بلدیاتی اداروں نے ہمیں کچھ نہیں دیا. رہتی کسر جو گورنمنٹ جو آئی پی ٹی کہ اس نے نکال دی, ہمیں فارغ کر دیا. میں جب تک اس میں بیٹھا رہا ہوں کوئی بندہ ثابت کرے کہ ہم نے برتھ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا ایک پائی بھی کسی سے 100 روپے جو سرکاری فیس ہے اس سے زیادہ نہیں. اب جا کے دیکھیں, پوچھیں جا کے سیکٹری ہزار بیٹھے ہیں 5-5 7-7 10-10 20 5,000 سے ریٹ ان کا شروع ہوتا ہے. ڈیتھ اور برتھ سرٹیفکیٹ کا جو لیٹ اندراج ہے نا اس کا 5,000 سے شروع ہوتا ہے اور 20,000 تک جاتا ہے. یہ ہے جناب کہ جو سرکار کہتے تھے کہ جناب ہم بلدیاتی اداروں کے لیے یہ کریں گے وہ کریں گے, انہوں نے بلدیاتی ادارہ نظام ہی ختم کر دیا. ہم نے جب یہ فیصلہ آیا تو ہم گئے ہیں ٹاؤن ہال میں, میٹروپولیٹن کارپوریشن کے دفتر میں, ہمارے میئر صاحب سارے چیئرمین اکٹھے ہوئے ہیں, اجلاس کیا. انہوں نے ہمارے جانے سے پہلے ہی تالے لگا دیے. جو ہمارا آفس ہے اس کو تالے لگا دی, یہ عدالت عظمیٰ کا آرڈر پہ عمل ہو رہا ہے. انہوں نے تالے لگا دی, انہوں نے پولیس میں لگا لی اور ہم نے باہر گراؤنڈ میں اجلاس کیا اور گراؤنڈ میں اجلاس کر کے ہم واپس آ گئے ہیں. اور آج تک جب سے یہ فیصلہ آیا ہے کوئی نام ہی نہیں لیتا بلدیاتی ادارے کا. یا سپریم کورٹ نے کہا جنہوں نے فیصلہ دیا ان کو چاہیے تھا نا کہ جب آپ اس پہ امپلیمنٹ کراتے اس پہ عمل کرواتے ہیں. یا ہم نے فیصلہ دیا, کوئی خلائی مخلوق نے کسی نے کہہ دیا اور خبردار آپ نے یہ کیا پنڈورا بکس کھول دیا تو وہاں سے ختم ہو گیا. اب کوئی نام نہیں لیتا. یہ جناب بلدیاتی اداروں کی ہے اور مجھے نہیں امید کہ جب تک یہ گورنمنٹ ہے یہ دوبارہ بلدیاتی اداروں کو بحال کرے یا جو ان کو کہے کہ جی جو آپ اپنا کام کریں. انہوں نے تو سارا کچھ ختم ہی کر دیا, یو سی تو ختم, آفس ہی ختم کر دیے, انہوں نے فیلڈ ایریا بنا دیے. جب یو سی ہے ہی نہیں تو بلدیاتی نظام کیسے کر لائیں گے. اب وہ ترمیم پھر دیکھیں یہ کہتے ہیں الیکشن کرائیں گے جی, بلدیاتی الیکشن کرا دیں گے جی آتے ہی 90 دن میں سال میں 2-2.5 سال گزر گئے. ٹھیک ہے جی, الیکشن میں جو چھوٹے موٹے ہم کام کرواتے تھے ان سے بھی گیا. گلیوں کا حال دیکھیں, جا کے سیور کا حال دیکھیں. ٹھیک ہے جی, گٹر بڑے پڑے ہیں, گند پڑا ہے. لاہور جسے کہتے تھے جناب بڑا بہترین اور صاف ستھرا شہر, جا کے اس کی حالت دیکھیں. گاؤں تو ہے ہی ہے, لاہور شہر کی حالت دیکھیں جا کے شہر میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ
بلدیاتی اداروں کی کہانی ہے. اگر بلدیاتی ادارے بحال ہو جاتے ہیں جس طرح سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا تھا، اگر ہو جاتا ہے، اس پہ عمل ہو جاتا ہے، تو جو ہمارے چھوٹے موٹے کام ہیں گلی محلے کے، وہ جس طرح ابھی کرونا وائرس آیا ہوا ہے، اور اویئرنیس جتنی چیئرمین کونسلر وغیرہ دے سکتے ہیں کوئی بھی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے جی، لوگ فارغ بیٹھے ہیں وہ کیا کریں. میری سپریم کورٹ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جناب اگر آپ نے یہ فیصلہ دیا ہے تو اس پہ عمل درآمد کریں. جی بہت خوب. ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے UC 265 کے چیئرمین محمد طارق بٹ صاحب. بٹ صاحب مجھے بتائیے گا، کیونکہ آپ ایک عوامی نمائندے ہیں، مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے عوام کی چیخیں نکل آئی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں جی، جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے بلند بانگ دعوے کیے تھے. کسی بھی، میں تو یہ کہوں گا کہ ایک بھی ایسا کام جو عمران صاحب کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے رہے ہیں انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. اور میں تو یقین کریں کہ میں تو پتہ نہیں، میرا تو اپنا، میں اپنے ضمیر کی بات کرتا ہوں، میرا تو دل ہی نہیں کرتا ایسی بات کرنا. مہنگائی کیا ہے، کوئی کام آپ لے لیں، ٹھیک ہے، جب تک کوئی بندے اس پہ کام نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی، اس پہ کنٹرول نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں. حکومت نام کی تو چیز نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہو رہا حکومت کیا کر کے رہی. مہنگائی کا دن بدن بے زور ہوتا جا رہا ہے، بے قابو ہوتا جا رہا ہے. اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک یہ دیکھیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جو لوگ مافیا جن کو کہتے ہیں وہ تو ان کی گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سارے وزراء ان کے وہ ہیں جنہیں کسی کو آٹے کے فلور ملے ہیں، کسی کی چینی کو ملے ہیں. آپ دیکھ لیں تو کیا ہو رہا ہے. جہانگیر ترین جس پہ جو سارا فنڈنگ کرتا تھا پارٹی کو، اس پہ سارے الزام آئے تھے. تو پھر پارلیمنٹ میں بھی یہ شور بڑھتا رہا. جب یہ آٹے کا اور یہ گندم کا اور یہ چینی کا اسکینڈل آیا تو وہ بھی اس وقت بھی وہ پارلیمنٹیرین کہتے رہے کہ جناب یہ آپ کا ایک طرف آٹا چور بیٹھا ہے اور دوسری طرف چینی چور بیٹھا ہے، تو مہنگائی کیسے کم ہوگی. یہ سارے لوگ میری بات سنیں، جب تک کوئی احتساب، صحیح احتساب جس کو کہتے ہیں، وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی، اور جو انتظامیہ ہے اس پہ وہ کنٹرول نہیں کرے گی، اس وقت تک مہنگائی کم نہیں ہو سکتی. اور پھر ہمیں پالیسیز بنانی چاہیے. ہمیں ہماری گورنمنٹ کو، ہماری انتظامیہ کو پالیسیز بنانی چاہیے کہ یہ ہو رہا. پہلے اس طرح ہوتا تھا، پہلے بھی گورنمنٹ میں بھی ہوتا رہا کہ مہنگائی ہوتی تھی لیکن وہ مجسٹریٹ SC DC وغیرہ جا کے جہاں کنٹرول کرتے تھے، الحمدللہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اب بھی اس طرح ہے، اب کنٹرول کریں، کوشش کریں تو ہو سکتا ہے. لیکن وہ کریں کیا، وہ سب صفوں میں تو سارے لوگ بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں گورنمنٹ کی صفوں میں، وہ کس طرح ہو سکتا ہے. جی میرے ساتھ موجود ہے اس وقت UC 265 کے چیئرمین طارق بٹ صاحب. بٹ صاحب، آپ کے دور میں ماشاءاللہ آپ نے کافی ترقیاتی کام کروائے ہیں، تو اس وقت چونکہ کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، تو آپ کے خیال میں حکومت کب تک چلے گی؟ دیکھیے جی، حکومت کا تو میرے تو خیال میں کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، دور تک نہیں نظر آ رہا. میں تو پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں کہ حکومت تو نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اچھا، ٹھیک ہے جی، چلنے والی تو بات آپ کے سامنے جو چل رہی جس طرح ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس سے تو بہتر ہے کوئی تبدیلی آ جائے، کوئی اور کوئی سسٹم بن جائے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے جن کی ہے وہ PTI جو کہہ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں بیچارے کس طرح کن مساکیوں پر چل رہے ہیں، کن مساکیوں پہ آئے ہیں. اب وہ بھی پچھتا رہے ہیں، جو لے کے آنے والے ہیں وہ بھی پچھتا رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، اور کوئی سمجھ نہیں آ رہا. بے یقینی کی فضا پیدا ہوئی ہے سارے اوور آل پورے ملک میں. سمجھ لیجیے نا جی، کوئی بندے کو پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے. کورونا دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں، کوئی لا اینڈ آرڈر دیکھ لیں، کوئی سمجھ نہیں کسی کو آ رہی کہ سب کل کیا ہو رہا ہے. تو بس اس طرح کوئی اللہ ہی چلا رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کس طرح یہ نظام چل رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ شاید کوئی چلتی نظر جو جس طرح کی لوری لنگی چل رہی چلتی نظر تو نہیں آ رہی، لیکن جو لے کے ہیں وہ دھکا لگا رہے ہیں. جب تو وہ دھکا لگاتے رہیں گے شاید چلتی رہے، اور اللہ ہی حافظ ہے. جی بہت خوب. جی بٹ صاحب، مجھے بتائیے گا کہ مسلم لیگ کے اندر بھی، یعنی کہ مسلم لیگ اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون بھی اس وقت تقسیم ہو چکی ہے، اس میں دھڑے بن چکے ہیں، مطلب خبریں آ رہی ہیں ایسی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خبر میں کتنی صداقت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں راجا صاحب،
آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کہ یہ اخباروں کی حد تک ہے، یہ دلے بندیاں ہو رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ 3 سال کے عرصہ میں کوئی ایک بندہ مجھے دکھا دیں، وہ ایم پی ایم این اے، کوئی چیئرمین، کوئی کونسلر، کوئی مسلم لیگ چھوڑ کے، یا اس نے کوئی کسی سے ناراضگی کا اظہار کیا ہو کہ میں جناب ادھر نہیں، میں ادھر ہوں اس گڑھے میں، اور انہوں نے 1000 کوشش کی ہوگی گورنمنٹ نے، یا جو گورنمنٹ لانے والے ہیں، گورنمنٹ کو لانے والے ہیں، انہوں نے کوشش کی ہوگی، لیکن الحمدللہ وہ فیملی جو ہے ان کی، ان میں سلوک اتفاق ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب کی جتنے بھی چھوٹے ہیں ساری فیملیز ان کی عزت کرتی ہے اور ان کے کہنے پہ چلتی ہے، اور اس دیکھ لیں آپ شہباز شریف کو بے شمار دفعہ لالچ دیا گیا کہ جناب پی ایم بناتے ہیں، ہم سی ایم بناتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، جب میرے بڑے بھائی نہیں ہیں تو میری چیزوں کی اقتدار کی ضرورت ہے، اور نہ ہی وہ کوئی اس طرح کی ہے، یہ افواہیں اور چلتی رہتی، لیکن چھوٹے موٹے دیکھیں اختلاف ہوتے ہیں پارٹی میں ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ مضبوط جماعت ہے، اور دیکھ لیں آپ کے سامنے کہ جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں وہ مسلم لیگ نون نے جیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوتے ہوئے مسلم لیگ نون نے سارے الیکشن ون کیے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے یوسی 265 کے چیئرمین محمد طارق بٹ صاحب، ان کا یہی کہنا ہے کہ نون میں سے شین نہیں نکل رہی۔ بار کا میں ایک مرتبہ پھر آپ کا مشکور ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور بٹ صاحب آپ سے آخری سوال، آپ ہمارے 827 نیوز کے چینل کے پلیٹ فارم سے کوئی ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، آج چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو میرا سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے آج کے حوالے سے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ تحمل، بردباری، صبر، استحکام کا درس دیتا ہے، عاجزی و انکساری کا درس دیتا ہے۔ میری سب دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ مہینہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے، اور بے شمار اس مہینے کے مقاصد ہیں اور بے شمار فوائد ہیں جو ہم گن ہی نہیں سکتے۔ تو یہ میرا پیغام یہ ہے کہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وجہ بتائی ہے کہ رمضان شریف کی، کہ اس لیے رمضان شریف بھیجا گیا کہ احساس ہو دوسرے کا، اور جو امیر عمران ہیں وہ خیال کریں کہ ہمارا غربا کا، کہ ہمارا ہمسایہ یا غریب کوئی بھوکا تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں آپ پہ روزے فرض کروں گا اور آپ بھی پورا دن بھوکا رہیں گے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ اس کی اہمیت کیا ہے اور بھوکا کس طرح انسان رہتا ہے۔ میری یہ گزارش ہے، سب سے التماس ہے، مہربانہ گزارش ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کریں، اپنے ہمسائے کا، اپنے محلے کے غریب لوگوں کا، جو بیچارے تنگ دستی کی وجہ سے رمضان شریف کا سحر افطاری کا انتظام نہیں کر سکتے، ان کا اہتمام کیا جائے، اور ان کی دکھا کے نہیں، دکھاوے کے ساتھ نہیں، ان کی ہر لحاظ سے مدد کی جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ پہ راضی ہوگا، اور جس کی آپ خدمت کریں گے وہ بھی آپ کو آسانی ہوگا۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے یوسی 265 کے چیئرمین محمد طارق بٹ صاحب، بہت ہی عمدہ گفتگو آپ نے کی، اور آپ کا آخر میں میسج یہی تھا کہ غربا اور مستحقین جو ہیں ان کی مدد کی جائے۔ جی ناظرین، ہم اس وقت بات کریں گے علامہ مولانا عبدالستار زاہد صاحب سے، اور ان سے رمضان شریف کے اہمیت کے بارے میں جانیں گے۔ جی محترم جناب زاہد صاحب اور اشفاق صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ، جنہوں نے مجھے دوبارہ اس چینل پہ آ کے اسلام کی دین کی بات کرنے کا یہ موقع دیا، بڑی مہربانی آپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس عالی شان مہینہ بڑی عظمت والا، اس کی عظمت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ رب الرحمن نے اس مہینے کا نام لے کے
اس کی عظمت بیان کی. تو یہ سارا مہینہ ہی بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے. لیکن چونکہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 19واں روزہ، بلکہ صبح ہم نے 20ویں روزے کی تراویحیں پڑھ لی ہم نے، تو صبح 20واں شروع ہونے والا ہے. کل رات آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. تو میں چاہوں گا کہ جو ایک دو باتیں میں نے کہنی ہے نا، وہ جو آخری جو عشرہ ہے نا، اس کے میں بارے میں بات کروں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی ساتھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی نیکی کر لے، جس میں ہم سب کی بخشش کا سب بہانہ بن جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، سارے مومنوں کی ماں اماں جی فرماتی ہیں، کان نبی اذا داخل العشر شد میزرہ، جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہوتا، داخل ہوتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہمت کو بڑا مضبوط ہو کے باندھ لیتے. وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور گھر والوں کو بیدار کرتے. وَأَيْقَظَ، اور سب کو جگا کے اللہ کی عبادت کی طرف رغبت دلاتے، خود بھی عبادت کرتے. ساری رات آپ عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو. اور آپ سرکار فرماتے ہیں، جو بندہ رات کو خود بھی بیدار ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے، اللہ کے ہاں بڑا ہی وہ محبوب ہے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، رحم اللہ رجلا، ایسے آدمی پہ اللہ کی رحمت ہو جو رات کو بیدار ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے، خود بھی وہ نفل پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگا کر نفل پڑھتا ہے. نبی پاک نے ایسے جوڑے کے لیے دعا فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ رب الرحمن ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر نفل پڑھنے کی اور یہ سعادتیں آپ سرکار کی دعائیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ سرکار فرماتے ہیں، جو بندہ من صلی الغداۃ، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد ثم قعد، پھر اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے. صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں پہ بیٹھ جاتا ہے. بیٹھنے کے بعد وہ ذکر کرتا ہے، یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتا ہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے. تو آپ سرکار فرماتے ہیں، وہ بندہ فرمایا کہ وہ کھڑے ہو کے پھر صلی رکعتین، 2 رکعت پڑھتا ہے. صبح کی نماز کے بعد وہاں پہ بیٹھے بیٹھے ذکر کرتا رہتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ سرکار فرماتے ہیں، اللہ رب الرحمن اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. پھر آپ نے ایک دفعہ نہیں فرمایا، 3 مرتبہ آپ نے اتنی بار بار کہا، فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا. سبحان اللہ. دیکھیں، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 1 گھنٹہ یا زیادہ سے زیادہ 1.5-2 گھنٹے لگا لیں. اگر اتنا وقت بندہ نکالے تو دیکھیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. اگر 10 دن یہ وہ نکال لے گا، اللہ اکبر، اندازہ لگائیں تو کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے، کتنی شان اس انسان کی. اللہ رب الرحمن ہم سب کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، سارے مومنوں کی ماں اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، آقا اگر کوئی بندہ رات کو بیدار ہو، رات کو پائے جو آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات ہے، سبحان اللہ، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر رات ہے۔ تو اماں جی فرماتی ہیں اگر کوئی بندہ اس رات کو پا لے تو کیا پڑھے، کیا کرے؟ تو آپ سرکار نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے یہ لفظ کہے، یہ پڑھے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا رب العالمین تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ دیکھیں ہر طرف اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اور لوگ 100 میں سے تقریباً 90% لوگ بیمار ہیں۔ تو ہم ڈاکٹروں کی بھی بات پہ عمل کرنا بھی چاہیے، دوائی استعمال کرنی چاہیے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک سنت ہے نا اس کو اپنانا چاہیے اور اللہ سے یہ بار بار دعائیں کرنی چاہیے۔ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ یہ چاہیے کہ وہ دعا کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم سے غلطی ہوگی، ہم اپنی جان پہ ظلم ہم نے کر دیا۔ دیکھیں ہمارے باپ، ساری دنیا کے باپ آدم علیہ السلام اللہ سے معافی مانگتے ہوئے وہ شرم محسوس نہیں کرتے ہیں، اللہ کو کیسے وہ منا رہے ہیں؟ ہم غلطی کرتے تو پیچھے آتے ہی نہیں، اپنی غلطی کی طرف آتے ہی نہیں۔ تو بہرحال بھائی آدم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی اور رب رحمان نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو یہ قرآن پاک کی یہ آیت عطا فرمائی۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک آیت دی، کتنی اعزاز کی بات ہے۔ 80,000 انبیاء کے دادا جان آدم علیہ السلام، اللہ رب رحمان ان کو ایک آیت عطا فرماتے ہیں اور پھر ان کی جو معافی ہوگی۔ ہم سے، اس امت سے، آخری نبی کی آخری امت سے اللہ رب رحمان کا کتنا پیار ہے۔ اللہ رب رحمان نے ہمیں ایک آیت نہیں 6666 آیات پورا قرآن پاک عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بیدار ہو گئے، نوافل بھی پڑھتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔ تو دیکھیں یہ آخری عشرہ جا رہا ہے، تو دیکھیں اس میں کتنی ساعتیں ہیں۔ اعتکاف بیٹھنا اور رات کو قیام کرنا، نوافل پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، اور یہ 5 راتیں ہیں 21 کی، 21 23 25 27 اور 28، اور اس 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ 4-5 گھنٹے بنتے رات کے، اور آقا علیہ السلام اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تو یہ ہمارے سارے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کام حل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اعتکاف بھی کریں، اللہ سے معافی بھی مانگیں اور رات کو قیام بھی کریں، اور اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے علاقہ کے لیے، بلکہ پورے پاکستان کے لیے جو ہمارے جو حالات بنے ہوئے ہیں بہت ہی حالات خراب ہیں، جو بندہ وہ نہ بیان کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، سب کے سامنے ہے۔ تو خصوصی طور پہ میری گزارش ہے، سب سے میری التجا ہے کہ جو ساتھی اعتکاف بیٹھے یا نہ بیٹھے اللہ کے گھر میں جائیں۔ یہ آخری عشرہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی فرماتی ہیں آقا علیہ السلام ہر سال اعتکاف کرتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ، جب آخری سال آیا نا تو آقا علیہ السلام نے پورا مہینہ اعتکاف کیا۔ ہمیں چاہیے یہ سعادتیں، یہ فضیلتیں، یہ شانیں ہم حاصل کریں۔ اللہ رب رحمان سے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہم سب کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی، اعتکاف بیٹھنے کی، رات کو جاگنے کی، دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد بلال نقیبی صاحب اور ان کے ساتھ عظیم مذہبی اسکالر حافظ عبدالستار زاہد صاحب اور ان کے ساتھ UC چیئرمین محمد طارق بٹ صاحب۔ ناظرین اس وقت ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کو ختم
کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ہم بلال بھائی کی طرف ایک مرتبہ پھر جائیں گے اور ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. تو میں آپ سے پھر وہی التماس کروں گا کہ آپ ہمارے اس چینل 827 نیوز کو سبسکرائب کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. جی بلال بھائی کون سی نعت سنائیں؟ میں آج کے موقع کے ماحول کے مطابق اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں گے. جی تو کہ مہینہ بڑا برکتوں والا ہے تو اس کے حوالے سے بھی دعا مولا ہاتھوں کو اٹھایا ہے وقت دعا مولا ہاتھوں کو اٹھایا ہے ہر مشکل سے مولا تو نے ہی بچایا ہے ہر مشکل سے مولا تو نے ہی بچایا ہے اس دھرتی پہ مولا ہے وقت بڑا مشکل اس دھرتی پہ مولا ہے وقت بڑا مشکل اب کر دو رحم مولا دامن کو بچھایا ہے اب کر دو رحم مولا دامن کو بچھایا ہے یہ سچ ہے گناہوں میں ڈوبے مگر مولا یہ سچ ہے گناہوں میں ڈوبے مگر مولا بندوں سے ہے پیار تیرا بندوں سے ہے پیار تیرا تو نے خود فرمایا ہے وقت دعا مولا دامن کو بچھایا ہے اور حاصل کلام شروع کہ پہلی سی وہ خوشیاں پہلی سی بہاریں پہلی سی وہ خوشیاں پہلی سی بہاریں ہوں پہلی سی وہ خوشیاں ہوں پہلی سی بہاریں ہو کرم میرے مولا یہ دل بھر آیا ہے ہو کرم میرے مولا یہ دل بھر آیا ہے وقت دعا مولا ہاتھوں کو اٹھایا ہے ہر مشکل سے